بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا اور اس میں بڑی اہم باتیں کی گئیں، بڑے اہم بریفنگز ہوئیں اور جو خطے کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جہاں پہ مسئلہ فلسطین پر بات ہوئی، جہاں پر مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی، جہاں پر خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر بات ہوئی، وہاں پر آج ثانیہ 9 مئی کی بھی بات کی گئی. اور اس کانفرنس کے شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ ثانیہ 9 مئی کے جو کردار ہیں انہیں جو ہے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. یہ کہنا تھا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا. اور پھر بات ہوئی ڈیجیٹل ٹیررزم کی. ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے؟ دہشت گردی جو ہے یہ ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے. آپ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا مواد پھینک دیں، کسی بھی قسم کا جو ہے وہ الزام لگا دیں تو یہ بھی ایک دہشت گردی سے چیز کم نہیں ہے. اس کی بھی روک تھام کرنا بہت ضروری ہے. اس پر بات کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے. اس پر طوفان مچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ جو ایکس ہے یہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا کون استعمال کر رہا ہے، کیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا انہوں نے خود ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کیا یا ان کے کہنے پر کسی اور نے کیا؟ اس کی تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے اس پر تحقیقات کرنے جا رہا ہے اور اس میں گور علی خان سمیت، عمر ایوب سمیت باقی لوگوں سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی کہ کس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے کبھی تو ان کا آرٹیکل چھپ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا، پھر کبھی جو ہے ان کی ٹویٹ سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور پھر ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ثانیہ 9 مئی کے 2 مقدمات میں آج بری کر دیا گیا ہے. پھر بات ہوگی پنجاب کے وزیر تعلیم سے بھی اور ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے اور پنجاب کی جو ترقی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں یا جو پلان کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق عوام کی کیا رائے ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ہمارے مہمان ڈاکٹر اسکندر حیات صاحب ہیں، وزیر تعلیم پنجاب ہیں، ان سے بات کریں گے. مسلم نور سے چل کے ان کا رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پھر ہم بات کریں گے ندیم قریشی صاحب سے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ندیم بھائی آپ کا بڑا شکریہ وقت دینے کا. پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سحر کامران صاحبہ سے، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. میڈم آپ کا شکریہ وقت دینے کا. میڈم میں آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے اور جہاں پر باقی بڑے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وہاں پر ایک جو ثانیہ 9 مئی ہے اس پر آج بات کی گئی کہ کب تک جو ہے ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال بنتا رہے گا اور کب تک ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی جو اس میں ملوث ہیں. ظاہری بات ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کسی کو جو ہے وہ سزا جزا نہیں ہوئی. آلدو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور ملٹری کورٹس کو کام سے روکا ہوا ہے ایکسٹی آرڈر کے ذریعے، لیکن آج بھی اس پہ بات ہوئی کہ جب تک ایسے کرداروں کو سزا نہیں ملے گی. یہ بھی تو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا کہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جو ہے وہ ایک میسیج کریں اور جلاؤ گراؤ شروع ہو جائے. جی بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کسی قسم کی بھی دہشت گردی ہو، یعنی چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو، چاہے وہ فزیکل ٹیررزم ہو، چاہے وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، اشتعال انگیزی ہو، انتشار ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس سے پاکستان کے ہمارے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، اشتعال انگیزی ہوتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، تو میں کہوں گی کہ پھر میں تو اس سانحے کو جو اے پی ایس کا والا جو سانحہ تھا نا اس سے کم نہیں سمجھتی. جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں انتہا پسندی کے خلاف ایک منظم ایک کنسنسس آیا تھا کہ جی انتہا پسندی کو جڑ سے نکال کے ختم کرنا ہے. تو یہ جو ایک انتہا پسندی ہے کہ جس کو لے کے لوگوں کو جو ہے اکسایا گیا،
پرووک کیا گیا اور اس نہج پہ لے کر آ گئے کہ لوگوں نے شہداء کی یادگاریں چلا دیں, انہوں نے عسکری اداروں پہ حملہ کیا, انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, انہوں نے پاکستان کی اساس, پاکستان کے وقار پہ حملہ کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی ایک اشتعال انگیزی نظر آئی اس میں یا آپ کسی دہشت گرد کارروائی میں یا کسی دشمن کی کارروائی میں کیسے فرق سمجھیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو پھر یہ کل کو ایک روایت بن جائے گی. اگر کیپٹل ہل پہ جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے, جو ہنگامہ انگیزی کی تھی, انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو سزا بھی دے دی. ہمارے ہاں گرفتار بھی ہیں, سزائیں نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوگی. ہمارا ریڈ لائن صرف پاکستان ہے, ایسا ہی ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا تحفظ ہے, ہمیں تحفظ دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کی جو ہے وہ جذبہ بھی جاگنا چاہیے اور پاکستانیت بھی جاگنی چاہیے. اور اس پر تو کہ کوئی ہمارے گھر پہ حملہ کرے تو ہم اس کو کیسے نظر انداز کریں. تو میں سمجھتی ہوں بالکل درست بات ہے, یہ کنسرن ہے. ہمارے اداروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جو لا انفورسمنٹ کے ہیں, ہمارے جو ہے جو عدلیہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, کہاں ہمارے عدالتی نظام میں اور ہمارے لا انفورسمنٹ کے اس میں وہ کمزوریاں ہیں کہ ہم کسی مجرم کو سزا بھی نہیں دے پاتے. اور دیکھیں سیاسی آپ اس کے اوپر نہیں کور چڑھا سکتے. سیاست ایک طرف, سیاستدان جو ہے وہ سیاست ضرور کرتا ہے, وہ بات ضرور کرے گا, لیکن وہ اس قسم کے حملے اور اشتعال انگیزی نہیں کرے گا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 صوبوں کی پولیس کو آپس میں آپ نے جھگڑوا دیا, پیٹرول بم پھینکے گئے, اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلا دی گئی. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اس کو آئسولیٹ کر کے بھی نہ دیکھیں. میں سمجھتی ہوں اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور اگر آج اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو کل آپ کس بنیاد پہ کسی کو روکیں گے؟ کل کوئی بھی آئے گا حملہ کر دے گا. چلیں پی ٹی آئی سے ندیم قریشی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر مجھے بتائیے گا کہ آج تو فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ان کرداروں کو, ان مجرموں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے جو اس سانے میں ملوث سے. تو کیا کہتے ہیں کہ ایک تو ڈیجیٹل ٹیررزم پہ بات کریں ذرا کہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ جس کی مرضی جو ہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے جو ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق ہو, پیپل پارٹی سے ہو, نون لیگ سے ہو, آپ کسی کے متعلق جو ہے وہ کوئی فیک نیوز پھیلا دیں, کوئی نوٹیفیکیشن پھیلا دیں, کسی کا سر لگا دیں اور دھڑ اور ہو, دھڑ لگا دیں سر اور ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کی جب ذاتیات پہ چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے جسے ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جا رہا ہے. تو اس کے خاتمے کے لیے کیا سیاسی جماعتوں کو یا اداروں کو مل بیٹھ کے نہیں سوچنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کسی بھی نوعیت کی کسی شخص کی حد تک کرنا, بغیر تصدیق کیے کسی نیوز کو وائرل کرنا, کسی ادارے کا, کسی شخص کا, کسی اہم پوسٹ پر بیٹھے ہوئے کسی ذمہ دار کا مذاق اڑانا, اس کی تصدیق کرنا قطعاً قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. میں تو کبھی بھی نہ اس بات کے حق میں رہا ہوں. ہر شخص کی ایک عزت ہوتی ہے, اور بالخصوص وہ لوگ جو ملکی معاملات میں ذمہ داریاں رکھتے ہیں. پاکستان کے بڑے مختلف سے جغرافیکل اور انٹرنیشنل حالات ہیں. ہمیں تو من حیث القوم اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ایک قوم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو اپنے مخالفین کو, اور یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, میں سیاسی بات کروں گا, مجھے میں سیاسی ورکر ہوں اور میں سیاست سے باہر نہیں جاؤں. میں نے دیکھا کہ سیاستدان جب اقتدار میں ہوتا ہے اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے, وہی سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو, ساتھ کامران صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا, کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح کرے, اس کی چادر چار دیواری کی بے حرمتی کرے, اس کو نقصان پہنچائے, بجائے یہ کہ اداروں کے حوالے سے. لیکن ہر چیز کو اخلاق, شریعت, قانون, نظام قدرت یہ رائٹ دیتا ہے کہ چیزوں کو صحیح طرح سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر جاوید بلوچ صاحب کوئی زیادتی نہیں کرتے اور ندیم قریشی سے کوئی زیادتی سرزد ہوتی ہے تو جرم میرے سر ہونا چاہیے, نہ کہ جاوید بلوچ صاحب کسی بھی وجہ سے اس کا حصہ بنے. میں گزارش کروں بلوچ صاحب, بطور ملک جتنی ذمہ داری ہم پر اب ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی, جو کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے.
آپ نے دو چیزوں کو بالکل ساتھ اٹیچ کیا. اب چیزوں کا وائرل ہونا اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں بغیر تصدیق کیے مارکیٹ میں موو کر رہی ہوتی ہیں. وہ اب جو ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بالکل محب وطن ہیں, وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. اب ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ کشادہ دلی سے چیزوں کو بالکل متوازن ہو کر دیکھیں اور اعتدال سے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. جہاں کوئی ان کی پسندیدہ شخصیت نہیں بھی ہے, جہاں وہ کسی شخص کے نظریے سے 9 مئی کے کرداروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر 9 مئی کیا, ہر اس کردار کو سزا ملنی چاہیے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, اس ملک کے امیج کو نقصان پہنچایا, اس کے احساسوں کو نقصان پہنچایا, اور 76 سال سے یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے, اگر سزا ہی ملنی ہے تو ہر اس شخص کو ملنی چاہیے جس نے کسی بھی طرح اس مملک میں رانا صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. چاہوں گا جی پلیز. جی رانا صاحب مجھے بتائیے گا سر, ایک تو ثانیہ 9 مئی کے متعلق آج جو ہے وہ بات ہوئی, اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن کسی کو جو ہے ابھی تک سزا نہیں ہوئی. الدو جن لوگوں کو بری ہونا تھا وہ تو بری ہو گئے, وہ اپنے گھروں کو چلے گئے, لیکن جو جلاؤ گھرا ہوا, جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور جس طرح کا جو ہے وہ جلاؤ گھرا دیکھا ہم نے, اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو کیا ان کرداروں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی رانا صاحب, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر 2 کمپوننٹس ہیں ایسے جن پہ میں ضروری طور پہ بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1 دیکھیں کہ ہر اس ملک کے اندر, جیسے ابھی سہر صاحبہ نے کہا کہ کیپٹل ہل کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں, ہمارے سامنے اور سارے ان ملکوں کی مثالیں بھی ہیں اس حوالے سے. جس طرح آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی, تو ہم نے جب ترقی کی مثالیں دینی ہوتی ہیں تو ہم چائنیز کی دیتے ہیں, جب ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی مثالیں دینی ہوتی ہیں تو ہم امریکہ کی دیتے ہیں. تو کاش پھر ہم اپنے جو لا ہے اس میں بھی مثالیں اس طرح کی دیں کہ کیا چائنا کے اندر ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے, کیا چائنا کے اندر آپ اس طرح کسی انسٹیٹیوشن پہ دوڑ سکتے ہیں, اگر آپ نے کیپٹل ہل میں یہ کیا تو کیا اس کی آپ کو سزا نہیں ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں آپ کے اداروں میں فرسٹریشن آپ خود ہی پیدا کر رہے ہیں. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہتا, بیکاز میں ایک سسٹم سے آیا ہوں جہاں میں نے چھوٹے ہوتے سے دیکھا, میاں نواز شریف صاحب سے بہت زیادتیاں ہوتی دیکھی. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ ہیئر کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ سوچنا ہے. دیکھیں چند دن پہلے آپ نے ایک آپریشن دیکھا ہوگا ہم نے بوٹی مافیا کے خلاف کیا, اور ہم نے موقع پہ ہزاروں بچوں کی موجودگی میں, ہزاروں بچوں کی گواہی میں ریکوریز کی. وہ سینٹر پکڑے, کیا ہوا 2 دن بعد ان کی ضمانتیں ہوگی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ہماری پروسیکیوشن ہے, اگر وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہی تو جو مدعی ہے اس کیس میں, کیونکہ پاکستان کی افواج مدعی ہیں, تو ان کے بارے میں بھی سوچیں. اگر آپ انہیں فرسٹریٹ کریں گے, اگر آپ ان کے مجرم نہیں پکڑیں گے, آپ کی بجا ہے کہ یہ آرگومنٹ بڑی ویلڈ ہے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اور رانا صاحب دیکھیں نا, رانا صاحب دیکھیں کہ ہاؤس جو ہے وہ کس کا ہے سر, میاں والی ایئر بیس کس کا ہے سر, GHQ کس کا ہے سر, پشاور قلعہ بالا حصار کس کا ہے سر, ریڈیو پاکستان کس کا ہے, یہ تو قوم کا ہے نا سر. سر مجھے تو وہ کتابیں یاد آتی ہیں کہ 1965 کی جنگ میں جنہوں نے ہمیں بچایا, آپ ہمارے ان جہازوں کو جلا رہے ہیں, آپ قائد اعظم کے گھر کو جلا رہے ہیں, اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شرمندہ نہیں ہیں اس پہ. بٹ میں سین وائسز ہیں یہاں پہ نعمان بھائی جیسی. دیکھیں اس میں آپ کو ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ جو مجرم ہیں انہیں سزائیں دی جائیں, اس پہ ہم یک زبان ہو کے ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سٹینڈ کریں, اور اگر کوئی بے گناہ ہے انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے. بٹ یہ سسٹم, جوڈیشل سسٹم ایک سسٹم ہے, آپ کی آرمڈ فورسز دوسرا سسٹم ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک سسٹم ہے, بیوروکریسی ایک سسٹم ہے, عوام ایک اس کے سٹیک ہولڈر. سارے مل بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ کیوں سزائیں نہیں ہو رہی, اور جہاں پہ خامیاں ہیں اسے دور کریں مل کے, تاکہ انہیں سزائیں قرار واقعی مل سکیں. سر مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ندیم بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین بیٹھے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں,
اور ان کے نام سے جو ہے وہ کبھی تو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں شیخ مجیب الرحمان سے متعلق، اور کبھی جو ہے وہ ٹویٹ اور کبھی ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون چھاپ رہا ہے سر؟ کون ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کہ وہ تو خود تو موجود نہیں ہے یہاں پہ؟ تو کیا ایسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ خود جیل میں ہو اور اس کے نام سے منسوب جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوں؟ دیکھیں بلوچ صاحب، یہ تو اب صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، وہ اس کو دیکھیں. قید میں ایک شخص تو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ دیگر سیاسی لوگوں کی طرح سے نہیں ہے. اگلے اسٹیٹمنٹ آئی بالکل ڈیفرنٹ ہے میں سر. آپ کو گزارش کرتا ہوں جی آپ سر اگر میری بات مکمل ہونے دیں گے تو میں صرف گزارش کروں گا. فرق بتا رہا ہوں نا کہ جو عام قیدی ہیں انہیں کچھ اور ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انہیں کچھ اور ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی یہ سر رپورٹ ہے کہ ماہانہ 12 سے 13 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں ان پر. بلوچ صاحب میں گزارش کرتا ہوں، عام قیدی کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کے پارٹی کے سربراہ ہیں نا سر، اس ملک کے شہری ہیں نا. وہ پاکستان کے آئین اور قانون نے جو ان کو رائٹ دیا ہے، جو ان کو پریویلیج دیا ہے، وہ ان کو ملنی چاہیے. وہ آپ کی خواہش کے اوپر ان سے رائٹ ہے، ان کا کمرے رائٹ ہے، ان کا مشین رائٹ ہے ان کی. سر ٹھیک ہے جی سر پلیز. دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، آپ کی کسی شخص سے ناپسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جینے کا حق اس سے چھین لیا جائے. آپ نے جس قدر سیاسی جرائم اور ذاتی حملے اور اخلاق سے گری ہوئی کمپین بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد اگر کسی شخص کے خلاف ہوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، جب تک ہم دوسرے انسان کو اپنی طرح کا رائٹ نہیں دیں گے، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا خیال نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ ویسے ندیم بھائی تھوڑا سا فرق دیکھتے ہیں نا کہ کیا نواز شریف کو یہ سہولیات تھیں؟ میرا کسی جو ہے وہ ایک نیوٹرل میرا سوال ہے بڑا کہ آپ نے بات کی تو میرا سوال آ گیا کہ کیا مریم نواز کو یہ سہولیات تھیں؟ ان کے کمرے میں اے سی تھا، ان کے پاس یہ سہولیات تھیں کہ وہ چہل قدمی کریں، مشین رکھیں اور یہ رکھیں؟ کیا آپ کے لیڈر یہ نہیں فرماتے تھے کہ مجھے ویڈیو بنا کے ذرا دیکھیں بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے؟ نواز شریف صاحب اے سی چھین لیں گے کے دوران 250 سن لینا، میری بات تو سن لینا. اب جی پلیز شدت جذبات پر ذرا کمی پائیں گے تو میں گزارش کروں گا. نواز شریف صاحب کی 2800 ملاقاتیں رجسٹرڈ ہیں، 2800 میٹنگز انہوں نے جیل میں بطور قیدی کی لوگوں سے. ویسے یہاں پہ پھر بات آ جاتی ہے نا ندیم بھائی، پھر بات آ جاتی ہے کہ 2800 ملاقاتیں، چلیں مان لیے 2800 ملاقاتیں، لیکن اپنی ملاقاتوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں. یہ ابھی سینکڑوں ہو گئی ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہو گئی ملاقاتیں. بلوچ صاحب جتنی اس سسٹم نے پریویلیج، جتنی سپورٹ اور جتنے فوائد نواز شریف صاحب کو دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں دیے. یہ نواز شریف کے صاحب تھے جو جیل سے بطور قیدی گئے تھے، سزا یافتہ تھے. میں ان کا ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں کبھی کسی کی تصدیق نہیں پسند کرتا. لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ نواز شریف صاحب جیسا شخص جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو پاکستان کا، جو قانون اور آئین کی بالادستی کے نعرے لگاتا ہو، ووٹ کو عزت دینا اس کا سلوگن ہو، اور ہمیشہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں. وہ جیل سے بطور قیدی بیرون ملک جاتے ہیں علاج کے لیے، علاج بالکل نہیں کرواتے، پاکستان کی پالیٹکس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، ایک پوری سازش کے سربراہ بن کر ایک حکومت کو گراتے ہیں، ووٹ کی تصدیق کرتے ہیں، آئین قانون کا مذاق سے زیادہ اڑاتے ہیں. جب ایئرپورٹ پر ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے اور وہ بغیر جیل گئے حضور کو سارے ضمانتیں مل جاتی ہیں. گورنمنٹ کو لے لیتے ہیں، گورنمنٹ کو پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب، گورنمنٹ نے کیا کہتا ہے؟ رانا سکندر یاد صاحب آپ بتا دیں سر، مجھے تھوڑا سا فرق بتا دیں سر قیدیوں میں کہ جو عام ایک بیچارہ قیدی جس کی نہ ملاقات ہوتی ہے، جس کو نہ کھانا ملتا ہے، نہ جس کو کوئی اور سہولت ملتی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، وہ ان کو کیا سہولیات تھیں؟ آپ تو خود پنجاب گورنمنٹ میں ہیں سر، اور محترم خان صاحب کو جو ہے وہ سہولیات کیا ہیں؟ سر میں پہلے تو ندیم بھائی کی جو ہے نعمان بھائی کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ دیکھیں آپ جب اقتدار میں ہوں تو آپ یہ مت بھولیں کہ یہ کرسی ہے اور بار الیکشن میں نئی کرسی ہر کسی کو ملتی ہے. بٹ میں ان کی یادداشت کے لیے کچھ چیزیں یاد کرانا چاہتا ہوں. میں نے یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے، تو کیا یہ بتانا پسند کریں گے
کہ جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو سازشیں کس نے شروع کی؟ کیا یہ بتانا شروع کریں گے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے جن ججز کا ذکر کیا انہیں یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب ان کی بیگم، جنہوں نے خود آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، جنہوں نے جو علامت تھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی، جب وہ ایک ماں ہے نا، بیمار پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نواز شریف کو باہر علاج کے لیے بھیجا، کس نے اجازت دی تھی؟ کون گورنمنٹ میں تھا؟ کون اس ٹائم ایوان کے اندر بیٹھا ہوا ہمیں اجازتیں دے رہا تھا کہ آپ جا کے علاج کرائیں؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے ہر دفعہ یہاں سے اقتدار سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے ثاقب نثار سے وہ جو فیصلے کرائے، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ساری زندگی صدر نہیں بن سکیں گے۔ آج الحمدللہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں آپ ساتھ۔ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں، یہ بھی بتائیں شجاع پاشا کے ساتھ مل کے کس نے سازش کی، یہ بتائیں طاہر القادری کو کون کینیڈا سے لے کے آیا، یہ بتائیں تحریک لبیک کے جنہوں نے قتل کی اپنی گورنمنٹ میں، انہیں لے کے اسلام آباد میں دھرنے کس نے کرائے؟ یہ بھی بتانا پسند کریں گے اس ملک کو کہ تب رانا ثناء اللہ پہ جب ایف آئی آرز دے رہی تھی، تب تو شہریار افریدی بیٹھ کے افسران کے ساتھ وردی میں سامنے کہتے تھے کہ یہ رانا ثناء اللہ کیا وہ منشیات فروش تھا؟ کیا یہ بتائیں گے شاہد خاقان عباسی کا کیا تھا؟ یہ بتانا پسند کریں گے حمزہ شہباز نے کیوں جیل کاٹی؟ یہ پوچھیں گے مریم نواز کے کمرہ کیوں توڑا گیا؟ کیا وہ اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اور پھر ان کی والدہ کے بارے میں دوبارہ یہ کہ بڑا مشکل ہے سر اپنی ماں کو ہسپتال میں بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ کے کیمپین کرنا، جب ماں ہی نہیں رہی آج اس کی بیٹی۔ میں رانا صاحب گلا کر رہی ہیں کہ صرف آپ لوگ ہی بول رہے ہیں، مجھے بھی بولنے تھے۔ بات یہ کہ مجھے بھی سوال پوچھنا ہے، مجھے بھی سوال پوچھنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی، ان کو اپنے بچوں سے ملنے نہیں دیا، ہم اڈیالہ جا کے گھنٹوں کھڑے ہو کے واپس آ جاتے تھے، انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا، میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ کرمنل اوفینس نہیں تھا کہ ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو آپ جو ہے انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہ دیں اور وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو جائے تو پھر آپ انہیں مجبور کر کے ہاسپٹل میں شفٹ کریں اور ان کے بچوں کو ملنے نہ دیں؟ فریال تالپور صاحبہ کو آپ عید کی رات گرفتار کریں اور جیل منتقل کریں، صرف کس وقت؟ جیل مینول کی وائلیشن میں رات کے 12 بجے ہسپتال سے زبردستی۔ یہ کیا انتقامی کارروائی نہیں تھی؟ طیبہ گل کو ہوسٹیج بنا کے رکھے وزیر اعظم ہاؤس میں اور جھوٹے کیس بنوائے نیب سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان سب باتوں کا کوئی جواب تو دینا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بنے، لیکن جو آپ نے جس طریقے سے قوم میں اشتعال انگیزی کروائی، جس طرح سے لوگوں کو پرووک کیا، اس اور کیا کہیں گے ڈیجیٹل ٹیررزم کو؟ یعنی آج آپ بتائیں کہ کس طرح سے ایک منظم کمپین چل رہی ہے، ڈیجیٹل نہیں فزیکل بھی۔ یہ جو 100 بسوں کے اوپر پاکستان کے خلاف اشتہارات چلے بیرون ملک، وہ کیا حادثاتی تھے؟ ان کی فنڈنگ کون کر رہا تھا؟ یہ جو ایک منظم کمپین چلتی ہے، کبھی واشنگٹن پوسٹ میں کوئی جو ہے وہ آرٹیکل چھپ جاتا ہے، کبھی کوئی انٹرویو کوئی لے لیتا ہے، تو بھائی یہ کیسے ہو رہی ہے؟ کون اتنی منظم کمپین، اتنی فنڈنگ، اتنا پیڈ، یہ جو مواد آ رہا ہے پیڈ کنٹینٹ، یہ کیسے آ رہا ہے؟ اور پھر یہ بولے کہ جی وہ جیل میں بھائی ایکسرسائز مشین سے لے کے ہر سہولت، انہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس وکیل سے ملنا ہے، وکیل کے ساتھ اس کے معاون بھی جا کے ملے، آج یہ بھی ملے، آج وہ بھی ملے، روزانہ ہر شخص آتا ہے اسمبلی میں بتاتا ہے آج میں مل کے آیا ہوں، مجھے یہ ہدایت ملی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مقصد صرف یہ ہے، یہ ایسے نہیں لگتے ٹویٹر پہ چیزیں، ان سب کا مقصد یہ ویسے ہی جیسے کہتے تھے آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لکھا، آپ نے اس کو اتنا جو ہے ایڈورٹائز کر دیا کہ جو ڈیمیج آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا، آپ نے ایک ٹویٹ کر دی، اس سے جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا، لوگوں کے اندر آپ نے نفرت پھیلانی تھی پھیلا دی، اب آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو حادثاتی طور پہ، تو بھائی پھر بند کر دینا چاہیے۔ پھر اس ایسے شخص کو جو جیل میں ہے، جس کا کنٹرول نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کون آپریٹ کر رہا ہے، پھر تو میں سمجھتی ہوں اس کو بلیک لسٹ کر کے بند کر دینا چاہیے۔ یعنی ہم ہمارے کیوں ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہو؟ یہ تو اس کا بلاک ہو جو کہ اس کو ایک ڈیجیٹل دہشت گردی میں استعمال کر رہا ہے، اس کا بلاک ہو۔ جی ندیم بھائی، لگتا ہے یہ مکافات عمل ہے جو آپ نے کل کیا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔
जावेद भाई, जिस तरह से आप मेरे दोनों साथियों को लुकमे देते हैं, इनको अपने लफ्जों की कुमक देते हैं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं। मासूमियत पर बड़ी हंसी आती है। नहीं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं सर। इंसान है, मतलब उनके तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो आपकी सपोर्ट की उनको जरूरत पड़ेगी, आप उनके साथ मिल जाते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप बता दें नदीम कुरैशी कि आप ये बताएं कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या इमरान खान साहब ने अलग न्यूयॉर्क में ये कहा नहीं कि जी इनके एसी नहीं देंगे, इनको घर का खाना नहीं देंगे? क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात गिरफ्तार नहीं किया गया? तो क्या मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद से मिलने गई थी तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या जो है वो बच्चों को मिलने की इजाजत थी? क्या घर का खाने की इजाजत थी? क्या इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर? अब मैं नहीं बोल रहा, नहीं, मैंने कहा कि आप बता दें ना, इंसाफ से बता दें। क्या जो प्रोवोक किया जो खवातीन मेंबर थी कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ठीक है, इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, लोगों ने उनके घरों पे हमले किए, ये मतलब ये मैंने तो नहीं किया ना, ये तो आप बताएं कि इसको ये सही था कि दुरुस्त था? चलें, मेरा सवाल फिर उन्होंने कर दिया, आप करें, आप बोलें। अच्छा, मैं गुजारिश एक तो कर दूं, असहार बीबी जो है ना, ये ज़िया शाहिद मरहूम एक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था और उन्होंने अपनी किताब में भी उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की जेल का जिक्र किया है। ये चूंकि हमारा प्रोग्राम छोटे बच्चे भी देखते हैं तो मैं उस कॉलम का मैंने सिर्फ हवाला दे दिया है। ये मेरी बहन आज फुर्सत में गूगल पे चले जाए, वो कॉलम जरूर पढ़े। ज़िया शाहिद साहब एक मुलाकात जेल में आसिफ जरदारी साहब से करके आए थे, उन्होंने जेल का आंखों देखा अहवाल लिखा अपने कॉलम में। इनको अंदाजा हो जाएगा कैसी जेलें काटी थी उन्होंने। दूसरी बात, ये अब राणा सिकंदर याद बड़े अच्छे नौजवान हैं, मुझे बड़ा, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, अच्छे बच्चे हैं, ये एक नया इजाफा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ज़ाती तौर पे शरीफ इंसान है, लेकिन जिस साइड पर खड़े हैं, जिस साइड पर ये खड़े हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने उस साइड को डिफेंड करने के लिए अपनी एक साफ सुथरी शख्सियत पर भी बहुत सारे एतराज़ात उठवाने हैं। आप भी जरा अपनी साइड पे ख्याल करें, आप भी अपनी साइड पे गौर करें, तवज्जो दें अपनी तरफ। 6, 7, 8 मुकदमात का इन्होंने हवाले दिए कि जी राना सना के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया। भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो FIR खुद दर्ज करे? क्या प्राइम मिनिस्टर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तैयब गुल को होस्टेज रख सकता है? दे सकता है? तो अभी जुर्रत करें ना, अभी आपकी गवर्नमेंट है। नहीं, हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की ना, हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की। तो नदीम भाई, मुझे ये तैयबा गुल को होस्टेज तो ये इमरान खान साहब का ही है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है, राणा साहब ने सुने ना, राणा साहब ये वो अमेरिका में खड़े होके कहे कि मैं इनके AC उतारूंगा। मेरी जान एक लम्हा तो दे। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो जेल की वीडियोस लीक कराए? यार नदीम भाई मेरे बड़े मोहतरम है, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा कमाल का बोलते हैं, बट मैं ये भी इनसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के ये बता सकते हैं कि शायद खाकान अब्बासी से ज्यादती नहीं हुई? क्या ये इस प्रोग्राम में आए मेरे साथ बैठ के मैंने ये कहता हूं कि फिर एज पाकिस्तानी सोचे कि क्या नवाज शरीफ से 3 दफा इन्होंने ज्यादती नहीं की? ये बताएं कि साकिब निसार इनके साथ नहीं मिला हुआ था? ये बताएं कि वो 3 जजेस कौन थे जिनका जावेद हाशमी ने जिक्र किया? ये बताना पसंद करेंगे कि मतियुल्लाह जान को किसने उठाया था? ये बताना पसंद करेंगे कि ये पार्लियामेंट जिसकी आज ये बात करते हैं उसे इस्तीफे दे के बाहर कौन गया था? ये बताना पसंद करेंगे कि सकूते ढाका जो इस मुल्क के बदनुमा दाग है उसकी मिसालें देते हैं आज ये, और ये समझते हैं कि ये मोहब्बे वतन पार्टी के साथ खड़े हैं। हमने बहुत गुनाह किए हैं बतौर पाकिस्तानी, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, बट हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ये सोचना होगा कि अगर वो आज अफगानिस्तान के बॉर्डर से हट जाए ना तो ना ये अमन से रह सकेंगे ना मैं रह सकूंगा। अगर बलूचिस्तान में हालात वो कंट्रोल ना कर रहे हो तो शायद आज हमारे पास इन लाहौर जैसे शहरों के अंदर मुझे मैं यहाँ ब्रेक लेता हूँ सर, आपस में गुफ्तगू ना करें, मुझे ब्रेक नहीं कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से ही कि तहरीक इंसाफ ने अब जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन का एहतजाज नहीं करना और ना ही जो है वो किसी केस के फैसले का इंतज़ार करना है, बल्कि ज़राए से ये खबर आ रही है कि उन्होंने अब कैंपेन शुरू करनी है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई की। और वो रिहाई किस तरह मुमकिन होगी और
اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے اور وہ خود ہی اب ایک نئی تحریک کا، پہلے بھی کبھی آئین تحفظ پاکستان تحریک شروع ہوئی، کبھی پھر کوئی اور تحریک شروع ہوئی، اب جو ہے وہ کمپین شروع ہو رہی ہے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ صرف تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے، اب یہ رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ میم سحر آپ بتائیں نا کہ رہائی ممکن ہے کہ بغیر کسی فیصلہ کے یا شارٹلی جو ہے؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اور لوگوں کو پرووک کریں گے تو میرے خیال میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ خود تو بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بات کا جواز ہے، نہ کسی نے کہا ہے، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا کیوس انتشار ہو۔ اب پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ جی ہم ایک کمپین چلائیں گے مہنگائی کے خلاف، پھر ایک کمپین چلائیں گے جی الیکشن ریگنگ کے خلاف، پھر ایک کمپین چلائیں گے فارم 45 47 کے خلاف، جتنے بھی انہوں نے ایشوز اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو ایک رویہ ہے نا انتشار والا، اس پہ کوئی اور سیاسی جماعت ساتھ نہیں بیٹھ رہی۔ یعنی سیاسی جماعتیں اپنے ایشوز پہ تو آگے آتی ہیں، انتشار پسندی اور اشتعال انگیزی پہ نہیں آتی۔ تو بس انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم تنہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کے جذبات سے دوبارہ کھیلیں۔ اب ان کو بولے کہ ہم بانی تحریک انصاف کی رہائی، دیکھیں رہائی ضرور ہو، عدالتوں سے ہوگی، سڑکوں سے نہیں ہوگی۔ کسی کی رہائی سڑکوں سے نہیں ہوتی، عدالتوں سے ہوتی ہے۔ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں نے ریلیف پہنچایا، عدالتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ دوسرا وکیل چاہتے ہیں، وہ وکیل بھی جا کے آپ سے ملے، اس کے معاون بھی جا کے ملے، ان کو ہر چیز کا موقع مل رہا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ اور کوئی اور طریقہ کار ہے، یہ اس طریقے سے رہائی نہیں ہوتی۔ تو ندیم بھائی کوئی مذاکرات کی بات کریں، کوئی بیٹھنے کی بات کریں، کیوں نہیں بیٹھتے سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ؟ اچھا بلوچ صاحب، میں بھی پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے زندگی میں یہ پہلا ایرا دیکھا ہے 2-2.5 سال کا جو دور میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے پروگرام ہوا کرتے تھے، صحافی قلم نگاری کیا کرتے تھے، شاعر شاعری کیا کرتے تھے، حکومتوں کی پالیسیاں بنوانے کے لیے حکومتوں سے جواب طلب کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی ایک ایسی پارٹی جس کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے اور جس میں کچھ جیسے مظلوم لوگ شامل ہیں، آپ کے پروگراموں کا مرکز وہ جماعت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا پورا سسٹم ایک ایسے شخص کے خوف پہ مبتلا ہے۔ سر کیا میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ ندیم بھائی کیا میرے رائٹس نہیں ہیں؟ میرا جو ہے وہ میرا ملک نہیں ہے پاکستان، میں اس پاکستان کی بات نہیں کر سکتا؟ حضور میرے 20 سیکنڈ کے جواب پر آپ لنگوڑ کس کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ میری بہن کو بھی اور رانا سکندر صاحب کو بھی آپ ایسے سنتے ہیں جیسے آپ رانا سکندر صاحب بات کریں، چلیں بات کریں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، میں تو اپنی صفائی دے رہا ہوں سر، میں تو اپنی صفائی دے رہا ہوں۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرا ٹائم بھی ندیم بھائی کو دے دیں جی، میرا بھی چلیں سر، ڈن ہو گیا۔ حضور میں تو آپ کا تابعدار ہوں رانا صاحب۔ دیکھیں میں رانا صاحب ایک گزارش کرتا ہوں آپ سے، بڑی باتیں کرنا پڑا سارے کے لیے مجھ سے ہی ہیں، لیکن بڑی باتیں کانوں کو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے، جب پریکٹیکلی عمل کرنا پڑتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے کیسز کا ذکر کیا، میں خود بڑا خواہش مند ہوں۔ میں ایک یاد کرا دوں سر ندیم بھائی، میں آپ کو ایک یاد کرا دوں کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف تحریک اعتماد کا اعلان کیا تھا، فیصلہ کیا تھا، وہ کیا ہوا؟ رانا صاحب آپ بتائیں سر کہ مذاکرات جو ہے وہ واحد شرط ہے آگے بات چلنے کی، جب تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے ختم ہو گیا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔